کئی کے زخمی، دو تلواریں ہیں، دو تلواروں کے مقابلے میں وہاں 1000 تلواریں ہیں۔ کیفیت توکل کی، ہم تو آ گئے اللہ کے بھروسے پہ یا رسول اللہ، ہم حق پر ہیں، اب مقابلہ ہو جانے دیجئے، ہم تیار ہیں مقابلہ کرنے کے لیے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمارا اس پر بھروسہ نہیں ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے ہمارا اس پر خوف نہیں ہے، ہم اللہ پہ بھروسہ کیے، نبی کی اطاعت میں آ گئے۔ صحابہ کا توکل اللہ پر، ہمارا توکل اسباب پر، ہم اسباب پہ توکل کرے ہوئے، اللہ کی مار آ رہی ہمارے اوپر اس کی وجہ سے، مار پر مار۔ صحابہ کا توکل خالص اللہ کے اوپر تھا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس جمعوا لكم فاخشوهم، کچھ لوگوں نے کہا کچھ انسانوں سے، وہ ان الناس کس سے کہا؟ صحابہ سے کہا، کہاں؟ بدر کے وہ موقع پر۔ کچھ منافقین آ کر بولے، صحابہ سے منافقین بولے کہ دیکھو بہت سارے لوگ ہمارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، ڈرو ان لوگوں سے۔ لازم ہے نا، انسانی فطرت۔ 313، 2 تلوار، 20 گھوڑے، 100 کے قریب اونٹ، بامقابلے 1000 آدمی، 1000 تلواریں، 100 سے زیادہ اونٹ، 300 سے زیادہ گھوڑے، ڈرو ان سے، وہ لوگ ہمارے خلاف جمع ہو گئے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا فاخشوهم، کچھ لوگ جمع ہو چکے ہیں تمہارے خلاف، ڈرو ان لوگوں سے۔ فزادهم ایمانا، لیکن صحابہ کو کیا ہوا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان کا ایمان اور بڑھ گیا اللہ کے اوپر۔ وقالوا، اور جب یہ سنے منافقین سے کہ طاقت جمع ہوئی ہے تمہارے کو مٹانے کے لیے، تو ان لوگوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا حساب کتاب رکھنے ہمارے اللہ کافی ہے، اور میں نے الوکیل پر بھروسہ کر لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 22 نومبر 2020 عیسوی بروز اتوار کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ قاری عبدالرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک سے قرات پڑھیں۔ قاری عبدالرحمن۔ آپ سب کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرحمن بن محمد عبدالرشید احمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے قرآن مجید کا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 159 سے لے کر 160 تک تلاوت کروں گا، اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کی بھی تلاوت کروں گا، اور پھر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 128 سے لے کر 129 کی بھی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله
إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبروری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث با فہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دیں. ماشاء اللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں. الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریزیڈنٹ آف IREF کی نگرانی میں ہوتے ہیں. سال میں ایک دفعہ ہونے والے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں IREF پر 200 سے زیادہ بچے اور بچیوں کو اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر پبلک سپیکر کی حیثیت سے جناب عمران نے تیار کیے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجیے. ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS. ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کے شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے. ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن محترمہ سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں. انشاءاللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکا یہ سلسلہ بہت جلد دوبارہ شروع ہو جائے گا. الحمدللہ ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر مرد اور خواتین کے لیے ہوتے ہیں. یہ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکا ہوا تھا.
الحمدللہ سنڈے کے بیانات کے لاک ڈاؤن کے بعد پہلی بار 27 ستمبر 2020 سے آغاز ہوا۔ ماشاءاللہ لاک ڈاؤن سے قبل جناب عمران اردو میں بیان کر رہے تھے اللہ کے 99 نام پر۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جناب عمران اللہ کی صفت اللہ الوکیل پر بیان کریں گے۔ اب میں جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان شروع کرے۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، میں ناظم جلسہ جناب سماک کا، میرے سامعین و ناظرین میں موجود میرے بھائیوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ تمام پر اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ ماشاءاللہ آج کی ہماری جو 13ویں نشست ہے، 13th سیشن ہے، اللہ کے 99 نام پر جو اردو زبان میں ہم بیان کر رہے ہیں ان ناموں پر، اس کا عنوان ہے اللہ الوکیل۔ اور پچھلے اتوار کا میرا عنوان تھا اللہ الولی۔ اس سے پہلے کہ میں اللہ الوکیل پر اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں الولی جو اللہ کی صفت تھی اس کے بارے میں نے جو بیان کیا تھا بہت ہی مختصر میں اس کو دہراتا ہوا آج کی نشست کا آغاز کروں گا۔ الولی اللہ کی ایسی عظیم صفت ہے جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ کسی کے بھی الولی ہونے کے لیے اس کا مکمل طور پر حاکم ہونا اور اس کی اکیلے کی ملکیت ہونا لازم ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ صرف اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ اکیلے ایسے ہیں جو اپنے کائنات کی ہر چیز پر اپنا حکم صادر کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں نے بتایا تھا الولی ایسی ذات مبارک کو کہتے ہیں جو ہر وقت ہر لمحہ اپنے مخلوق سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور یقیناً اللہ سے زیادہ اپنی مخلوق سے قریب کائنات میں کوئی اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ الولی ہونے کے لیے میں نے بتایا کہ ایسی طاقت رکھنا کہ وہ چاہے تو کسی کے بھی دل کو، کسی کے بھی ارادے کو اور کسی بھی شے کو کائنات کی جدھر چاہے اپنی طاقت سے اسے موڑتے ہیں، اور پھر اس کے اس فیصلے کے بعد اس کو کوئی پلٹا نہیں سکنا۔ یہ بنیادی باتیں الولی کی صفت میں ہم نے جو کی تھی اس کو میں دہرا دیا، اور پھر انشاءاللہ جب ویڈیو آ جائے گی تو آپ لوگ پھر تفصیل سے اس پوری مکمل تقریر کو سن سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی میری جو نشست ہے وہ ہے اللہ کی عظیم صفت الوکیل۔ وکیل یہ لفظ ہم نے اپنی زندگیوں میں کئی بار سنا ہے ماشاءاللہ۔ جب کبھی وکیل کا لفظ سنتے ہیں تو فوری ہماری عدالتیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، فوری ہماری جوڈیشری ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، جج، ایڈوکیٹ، اٹارنی، آپ کا جو ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے آپ کے جوڈیشری میٹرز میں، آپ کے جو عدالتی معاملات ہوتے ہیں اس میں جو آپ کے معاملے کو نمائندگی کرتا ہے، اس کو ہم عام طور پر ہماری زندگیوں میں وکیل کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کو ہم وکیل کیوں کہتے ہیں؟ یا وکیل آپ کے لیے عدالت میں جب جاتا ہے تو بجائے آپ کے وہ آپ کی طرف سے کیوں جاتا ہے؟ تو قانونی طور پر اس کے کچھ وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں خود اس قابل نہیں ہوں کہ میرے مسئلے کو کامیابی سے میں طے کر سکوں یا اس معاملے کو کامیابی کے ساتھ حل کر سکوں، تو میں میری طرف سے ایک نمائندے کو اپوائنٹ کرتا ہوں،
ایک نمائندے کی نمائندگی کرتا ہوں اور اس پر میں بھروسہ کر لیتا ہوں کہ وہ میرا معاملہ میرے لیے کامیابی کے ساتھ پورا کرے گا. گویا وکیل کا معنی ہوا ایک ایسا شخص، عام زبان میں ایک ایسا شخص جس پر ہم بھروسہ کر کے ہمارے معاملے کو اس کے حوالے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے وہ معاملہ کامیاب کر دے. اب جب یہی لفظ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوتا ہے تو الوکیل یہ جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ 3 حروف سے بنا ہے. اس کے 3 بنیادی حروف ہیں، 3 روٹ الفابیٹس ہیں، واو، کاف اور لام. یہ 3 حروف سے یہ لفظ بنا ہے وکیل. یہ 3 حروف سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 3 حروف قرآن پاک میں 70 مرتبہ 70 الگ الگ مقامات پر استعمال ہوئے ہیں. واو، کاف اور لام یہ 70 مرتبہ یہ روٹ استعمال ہوا ہے. اور اس روٹ کو لے کر، ان 3 حروف کو لے کر بنیادی طور پر قرآن میں 4 الگ الگ الفاظ بنائے گئے ہیں. جیسے توکل، توکل یہ لفظ واو، کاف اور لام اس میں شامل ہے اور یہ قرآن میں 40 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے وکیل، وکیل میں بھی واو، کاف اور لام آتا ہے اور یہ 24 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. ان 24 مرتبہ میں سے 14 مرتبہ وکیل کا لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. اپنی صفت الوکیل کے لیے 14 مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے متوکل یہ لفظ میں بھی کاف، واو، کاف اور لام آتا ہے اور یہ قرآن میں 4 دفعہ استعمال ہوا ہے. اور وکلا یہ لفظ میں بھی واو، کاف اور لام آتا ہے اور یہ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. جملہ واو، کاف، لام کا استعمال 70 مرتبہ 4 الفاظ کے لیے قرآن مجید میں کیا گیا ہے. اب اگر اس لفظ کو، وکیل کو ہم اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو وہاں پہ جو بنیادی قانون ہے اللہ کے نام اور صفات کے لیے اس میں ال کا اضافہ کریں گے. ہم الف اور لام کو وکیل سے پہلے لگا دیں گے اور یہ جو پریفکس ہے، یہ جو الف اور لام وکیل کے پہلے آ گیا تو اب یہ مخصوص صرف اللہ کے لیے ہو گیا، الوکیل. اب اللہ کو جب آپ الوکیل کہتے ہیں تو الوکیل سے مراد کیا ہے؟ تو الوکیل جب اللہ کے لیے کہا جاتا ہے تو 3 چیزیں ایسی ہیں جو خالص اللہ کے لیے جمع ہوتی ہیں اور وہ 3 اللہ کے علاوہ کسی کو زیبا نہیں دیتی. اس میں سب سے پہلی جو کیفیت یا معنی آتا ہے الوکیل میں وہ ہے ایسی ذات مبارک جو اپنی مرضی کو اکیلے بغیر کسی کے پوری پائے تکمیل کو پہنچاتی ہے. ایسی ذات جو کچھ اپنی مرضی سے ٹھان لے تو اپنی مرضی پوری اکیلے کر کے ہی رہتی ہے اور وہ ذات اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ نے اگر کوئی چیز کی مرضی کر لی تو پھر اللہ کو نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے اس مرضی کو پورا کرنے کے لیے، نہ ہی کسی کے سفارش کی ضرورت ہے، نہ ہی اللہ پر کوئی زور دے کر اللہ کو اللہ کی مرضی سے پھرا سکتا ہے. تو الوکیل کا پہلا معنی ہوا ایسی ذات مبارک جو کوئی مرضی اپنے لیے ٹھان لے تو وہ مرضی کو وہ اکیلے ہی مکمل کر لیتے ہیں. دوسرا اس کا معنی ہے ایسی اکیلی ذات مبارک جس پر باقی تمام لوگ بھروسہ کرتے ہیں. اور کائنات میں ایسی اکیلی ذات جس پر ساری کائنات بھروسہ کرے وہ اللہ کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اگر کوئی شخص اللہ کا نام نہ بھی لے، آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو پوچھیں کہ کیا تم سب سے زیادہ بھروسہ اس ذات پر کرتے ہو جس نے تم کو پیدا کیا، تو وہ یقیناً جواب میں کہے گا کہ یقیناً سب سے زیادہ میں بھروسہ اس پر کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا. یعنی ماں باپ سے بھی بڑھ کر اگر کسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. یعنی ایسی ذات مبارک جس اکیلے پر ساری کائنات سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہے. تیسرا الوکیل کا اللہ کے صفت کے ضمن میں یا نام کے ضمن میں معنی ہوگا ایسی اکیلی ذات مبارک جس کے حوالے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں وہ لوگ اپنی جان، اپنی مال، ہر چیز بغیر کسی شک و شبہ کے اس کے حوالے کرتے ہیں اس یقین سے کہ وہ اکیلا ایسا ہے جس کے حوالے کیا جائے تو وہ کامیاب کر دے گا مجھے. اب یہ یقین اور عقیدہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. یعنی میرا کوئی بھی معاملہ میں پورے یقین سے بغیر ذرا برابر بھی شک کیے کہ اس اطمینان سے اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں
کہ اللہ اکیلی ایسی ذات مبارک ہے، اگر اللہ کے حوالے میں نے میرا کوئی معاملہ کر دیا تو یقیناً اللہ اس میں مجھے کامیاب کر دیں گے. تو یہ تین بنیادی الوکیل کے ضمن میں اللہ کے معنی آ گئے. ساتھ میں اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو یہ جو لفظ الوکیل ہے، اس کو اللہ نے جب کبھی قرآن میں بیان کیا تو یہ ایسے حالات میں اس کا ذکر آیا ہے جہاں پر جب کبھی مسلمان پچھلے امتوں کے، پچھلے نبیوں کے دور کے ایمان والے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایمان والے اگر ایسے حالات سے گزر رہے تھے جہاں ان کے لیے مدد کے کوئی امکانات نہیں تھے، جہاں حالات یہ ہو گئے تھے کہ اکثر دنیا دیکھ کر یہ سمجھتی تھی کہ اب تو نام و نشان ہم اسلام کا ختم کر دیں گے، مسلمانوں کا ختم کر دیں گے، نبی کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے، رسولوں کو ختم کر دیں گے، اب اس کے بعد کبھی یہ نام اسلام کے نام کی کوئی چیز زمین پر باقی ہی نہیں رہے گی. اور ایسے کمزور کیفیت میں جب مسلمان آ گئے اور اتنے غلبے پر غیر مسلمان یا اسلام کے دشمن تھے کہ دیکھنے والے، دنیاوی نظر سے محسوس کرنے والوں کو یہ یقین ہوتا تھا کہ اب تو یقیناً مسلمانوں کی ہار ہے. اور وہاں جب ان لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تو پھر ایسی کامیابیاں اللہ نے دی کہ وہ کامیابیاں قیامت تک کے لیے تاریخ بن کر رہ گئیں. Those success that were achieved with the trust in Allah became memorable histories till eternity. قیامت آنے تک لوگ اس کو بڑے ہی جذبے کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر اللہ پر ایمان کو، ان واقعات کو سنا سنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایمانی جذبہ بھی بڑھے اور ہمارا اللہ پر توکل بڑھ جائے. توکل کے لفظ میں جب اللہ پر آتا ہے تو ہم لوگ اکثر ہمارے معاملات میں بھی توکل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر مجھے نوکری چاہیے تو میں اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں. اللہ سے دعا مانگنے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ میرا بھروسہ ہے کہ اللہ مجھے نوکری دلا دیں گے. اگر مجھے کوئی کام ایسا دنیا میں پیش آ جائے جس میں میں چاہتا ہوں کہ کامیاب ہو جاؤں تو میں اپنے پورے ذہن کے ساتھ اللہ سے رجوع ہو جاؤں گا اور یہ یقین رکھوں گا کہ اگر اللہ میری مدد کریں گے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ ہم لوگ عام طور پر بھی کرتے ہیں. لیکن آج ہمارے اندر کی اکثریت ایسی ہو چکی ہے جس میں پہلے ہم ریسورسز کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، بعد میں اللہ کے توکل کا ذہن میں خیال لاتے. ریسورسز میں کیا دیکھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ، خاص طور پہ آپ نوجوانوں کی اکثریت یہاں پر بیٹھی ہے، آپ لوگوں کے نکاح کا مسئلہ جب آ جاتا ہے، نکاح کے مسئلے میں آپ لوگ پہلے وسائل کی تلاش کرتے، میرے پاس اتنا ہونا، پھر بچہ ہو گیا تو اس کو پال سکنا، بیوی کو پال سکنا، یعنی کہ پورے وسائل. اللہ کی ذات پہ توکل بہت کم ہے آپ لوگوں کا. یہ توکل کہ انشاءاللہ اگر میں نکاح کروں گا، اگر میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت عظیم حکم کو مانوں گا، ایسے حکم کو جو ایسا حکم ہے اسلام میں، اندازہ کر کے دیکھیے آپ لوگ کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرے، ماں باپ کی خدمت اور قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ اتنی عظیم عبادتیں ہیں اسلام کے اندر. لیکن ان سب کے باوجود اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسی عبادت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جس نے کیا اس نے آدھا دین مکمل کیا تو وہ نکاح ہے. آپ سوچ کے دیکھو، جہاد اور قتال کو اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ جس نے جہاد یا قتال کیا اس نے آدھا دین مکمل کیا. اللہ کے نبی نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو نہیں کہا، نکاح کے لیے کہا. جس نے نکاح کیا اس نے آدھا دین مکمل کر لیا. اتنی عظیم عبادت، لیکن ہم کتنی اس میں تاخیر کرتے ہیں، کتنی دیری کرتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ ہم کئی ایسی چیزیں یعنی کہ وسائل پہ ہمارا بھروسہ بڑھا لیتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ آخری میں لے کے جا کے کرتے ہیں. یعنی جب ہماری پوری ہوشیاری ہم کر لیتے ہیں، جب ہماری پوری ہوشیاری ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہم اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اب اللہ چاہے تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. جو توکل پہلے ہم کو اللہ پر کرنا چاہیے وہ توکل پہلے اللہ پر نہیں آتا. پہلے ہم پوری اپنی صلاحیتوں کے اوپر ہماری پوری کوششیں کرتے، جب ناکام ہونے کو آ جاتے تب اللہ کا ذہن میں ہمارے خیال آتا. اور یہ بالکل الٹا ہے اس کیفیت کے جو نبی اور صحابہ کی کیفیتیں ہوا کرتی تھی. صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بالکل اس کے برعکس ہوا کرتی تھی اور ہماری کیفیتیں بالکل الٹی ہو گئیں. آج جب ہم لوگ کالجز میں، اسکولز میں جاتے ہیں، آپ اپنے نوکریوں کے لیے تلاش کرتے ہیں، آپ کی پوری اس جستجو میں اسلام کا تصور ہی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کی پوری اس زندگی کی بھاگ دوڑ میں اگر آپ کو سوال کیا جائے
بھائی آپ اتنی پڑھائی کیوں پڑھ رہے ہیں, آپ فلاں کورس کیوں کر رہے ہیں, آپ فلاں انسٹیٹیوٹ میں کیوں جا رہے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے, آپ یو ایس اے کو ہائر اسٹڈیز کو جانا چاہ رہے ہیں, آپ یو کے جانا چاہ رہے ہیں, آسٹریلیا جانا چاہ رہے ہیں, یہاں پر فلاں کام کر رہے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو ہمارے پاس اس کا مقصد ہی نہیں ہے. ہمارا مقصد وہی رہ گیا جو غیر مسلمانوں کا مقصد ہے, وہی رہ گیا جو دنیا پرستوں کا مقصد ہے, وہی رہ گیا جن کی نظر میں دنیا میں اگر کچھ تم نے حاصل کر لیا تو سمجھو تم سب سے بڑے کامیاب ہو گئے. ہمارے نظر میں آج کامیاب ترین لوگ کون ہو گئے؟ وہ جس کے پاس سب سے بڑا بینک بیلنس ہے. آج ہم بہت زیادہ متاثر کس کو ہو کر دیکھتے ہیں؟ جس کے پاس کروڑوں کی دولت ہے, جو فوربس میگزین کی لسٹ میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن پہ آتے, یہ ہمارے لیے سب سے کامیاب لوگ ہیں. آج ہمارے پاس عقل مند, بہت ہوشیار, بہت قابل اور پڑھا لکھا شخص کون ہے؟ جو بڑے بڑے کالجز میں پڑھے, بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس میں ایڈمیشن لے لے, بڑے بڑے مقامات پر اس کو بڑے بڑے کمپنیز میں نوکری مل جائے, ایک بہترین گھر اس کا ذاتی ہو, اس کے پاس بہترین گاڑی ہو, جہاں کہیں جاتا ہے لوگ اس کی گاڑی چمک دھمک کو دیکھ کر اس کی عزت کریں, وہ چند ایسے جو انگلش کے اندر گفتگو کریں کہ لوگ اس کی انگلش سے متاثر ہو جائیں, اس کے فین فالوورز اگر سوشل میڈیا پر ہیں تو جتنے فین فالوور, یہ پوری کامیابی کے ہمارے پاس سلیقے بن گئے. کبھی آپ لوگ ایک چیز کو غور کریے, شاید یہ مثال آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی. چھوٹی مثال ہے, بہت چھوٹی ہے, لیکن بعض وقت چھوٹی چیزیں بہت بڑا فائدہ بھی پہنچا دیتی ہیں, بشرطے کہ اس کے اوپر عقل مند لوگ ریفلیکٹ کریں, اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر تدبر کرنے کی کوشش کریں. یہی چیز اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی شروعات کی آیتوں میں بتایا کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتے کہ تم لوگوں کو مچھر کی مثال پیش کریں, یا مچھر سے بڑی چیز کی مثال پیش کریں, یا مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی مثال پیش کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں مثالیں دیتا ہوں قرآن میں. اب اللہ جیسی ذات مبارک کو مچھر سے کیا لینا دینا ہے, لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم مچھر کی بھی مثال دیتے, اس سے بڑی چیز کی بھی دیتے, اس سے چھوٹی چیز کی بھی دیتے. اور یہ مثالیں دیتے کیوں؟ عقل مند لوگ اس کو سنیں اور اس سے سبق حاصل کریں. تو اسی طرح میری مثال بہت چھوٹی مثال ہے, بہت عام مثال ہے. آپ لوگ ہر کوئی تقریباً, مجھے یقین ہے, اسمارٹ فون یوز کرتے ہوں گے. کوئی یہاں پہ ایسا موجود ہے جو اسمارٹ فون یوز نہیں کرتا فی الوقت؟ دیکھیے ماشاءاللہ کسی ایک کے پاس سے بھی ہاتھ نہیں اٹھا, ہر کوئی یوز کر رہا. کتنے ایپس ہم اسمارٹ فون کے اوپر ڈالتے ہیں آج, ملینز آف ایپس ہیں آج. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو لاکھوں کے اپلیکیشنز ہیں جو آپ اپنے اسمارٹ فون میں ڈاؤن لوڈ بھی کر کے رکھتے ہیں. کوئی اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں تو کوئی اپنے حساب سے الگ اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں. یہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں معلوم ہے, جب آپ یہ پورے اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ان کو یوز کرتے, اچانک کسی کا آپ کو فون آیا, تو کیا فون کا رنگر ٹون اوپر ہائی لائٹ ہو کے آپ کی اپلیکیشنز کو کچھ دیر رکا دیتا, یا اپلیکیشنز چلتے رہتے اور آپ کو فون نہیں وصول ہوتا؟ کیا ہوتا آپ لوگوں کے ساتھ؟ اپلیکیشن رکتا یا فون رک جاتا؟ پکا ہے, میرے کو ڈاؤٹ ہو رہا. اپلیکیشنز رکتے یا فون کال رک جاتا؟ ادنا موبائل بنانے والا اپنی ٹیکنالوجی میں یہ خیال رکھا کہ موبائل جس مقصد سے پہلی بار بنایا گیا وہ کمیونیکیشن کے لیے بنایا گیا, باقی سب کچھ ایکسٹرا کریکولر ہے اس کے اندر. آج مسلمان جس مقصد سے مسلمان بنایا گیا وہ مقصد کو چھوڑ دیا. اگر آپ کے اپلیکیشنز چل رہے ہیں اور فون ریسیو نہیں ہو رہا, آپ وہ فون کو اٹھا کے پھینک دیتے, کیونکہ فون لینے کا مقصد کیا ہے؟ اصل ہے کمیونیکیشن کسی سے. تو جو اس کا مین پرپز ہے وہ پرپز کبھی بھی فون نہیں کھویا آج تک. لیکن ہم جس پرپز سے, جس مقصد سے اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا, ہم اس کو بھول چکے ہیں. ہم اپلیکیشنز کو رن کر رہے ہیں باقی کے, اور جو اصل مقصد ہے آج وہ مقصد سے ہم فوت ہو چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے زوال کی طرف لے کے چلے گئے ہم کو اللہ تعالیٰ ناکامی کی طرف لے کے چلے گئے. اور اس کے مقابلے میں کبھی غور کر کے دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کس طریقے سے اللہ کی ذات پر توکل کرتے تھے. دیکھیے جنگ بدر کا واقعہ بہت طویل واقعہ ہے, اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کروں, لیکن اس کو سمجھنے, صحابہ کے اور نبی کے بھروسے کو, صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے کو اللہ پر جو تھا وہ سمجھنے کے لیے, تاکہ ہماری زندگیوں میں ہم کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مدینہ طیبہ آنے کا, ہجرت کر کے پہنچنے کا وقت آیا اور آپ پہنچ گئے مدینہ طیبہ, تو وہاں پر مدینہ پہنچنے کے بعد آپ لوگ یہ سب جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو مکے سے ہجرت کر کے آئے, جو مہاجرین تھے, جیسے ابو بکر صدیق, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ, یہ لوگ اپنی ہر چیز کو مکے میں چھوڑ کر نکل کر آ گئے.
یہ جملہ ہمارے لیے بہت آسان ہے سوچنے کے لیے. ہر چیز کو چھوڑ کر نکل کر آ گئے. کس کے لیے نکل کر آئے؟ اتنا یقین تھا اللہ پر کہ دنیا کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر دنیا مکمل چھوڑنا پڑے تو ہم چھوڑنے تیار ہیں, اللہ اور نبی کو نہیں چھوڑیں گے. بولے پورا چھوڑ دینے کا مطلب امیجن کر کے دیکھیے آپ, مکیش امبانی کروڑ کی اس کی پوری جائیداد چھوڑ کے اچانک نکل کے نیپال چلے جا رہا. پاسبل ہے یہ؟ لاجیکلی آپ کے دماغ میں گھسنے والی چیز ہے یہ. بل گیٹ سب کچھ چھوڑ دے کے سری لنکا کو آ جا رہا ہے, انڈمان نکوبار کو چلے جا رہا, چھوڑ ہی دیا مکمل. جو لوگ وہاں پہ وہ لوگ اس کے گھر میں چلے گئے, اس کے بینک اکاؤنٹ پورے لے لیے. ایسا لاجیکلی پاسبل ہے؟ دیکھیے پروبیبلٹی 0.0001% ہو سکتی, لیکن محسوس کرنے میں تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا. اچھا اگر بل گیٹس چھوڑے گا بھی تو شاید اللہ کے لیے تو نہیں چھوڑے گا وہ, لیکن نبی کے صحابہ اس وقت ہر چیز مکے میں, اور اس وقت کے ابو بکر صدیق مکے کے ریچسٹ آدمیوں میں سے ایک تھے, ہر چیز چھوڑ دیے, پلٹ کے نہیں دیکھے, اللہ کے لیے نکل کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کفار مکہ پورا ان کا گھرانہ لوٹ لیے, ان کے سامان لوٹ لیے, ان کی جائیدادوں پر قبضے کر لیے. یہ جب سب کچھ ہوا تو صحابہ جو مکے سے مدینہ آ گئے تھے, ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ مدینے کے لوگ جو مکے کے لوگ مدینے سے ہوتے ہوئے سیریا کی طرف جاتے ہیں. آپ لوگ اگر سعودی کا آج میپ لے کر دیکھیں گے, مکہ نیچے آتا, مدینہ اوپر آتا, سیریا اس کے اوپر آتا. وہ لوگ جو ان کا بزنس کا روٹ تھا, یہ روٹ تھا ان لوگوں کے لیے. وہ روٹ کے اوپر سے جب جاتے آتے تھے تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا جو مال ان لوگوں نے لوٹا, ہمارا حق بنتا کہ ہم وہ مال ان کے مال میں سے لوٹ لیں تجارت کے, تاکہ ہم ہمارا حق وصول کر لیں. اور ناجائز کوئی چیز نہیں تھی, انہوں نے ناجائز لوٹا. اب یہ ان کا مال جب لے کر آ رہے تھے تو صحابہ چاہتے تھے اتنا حصہ لے لیں جتنا حصہ مکے میں چھوڑ کر آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی. اور ایسا ہی ہوتے ہوئے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ابھی کلمہ نہیں پڑھے تھے اور مکے کے بہت بڑے تاجر تھے, وہ ان کا ایک بہت بڑا قافلہ مکے کے لیے سیریا سے روانہ ہو رہا تھا اور مدینے کے قریب سے ہوتے ہوئے جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 2 صحابہ وہاں پر بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے کہ اندازہ لگائیں کتنا بڑا قافلہ آ رہا. وہ جیسے ہی پہنچ کر اطلاع دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک بہت بڑا قافلہ سیریا سے نکل کے مدینے سے ہوتے ہوئے مکے کی طرف جا رہا, تو صحابہ کا ایک گروپ تیار ہوا جو اس قافلے کو رکانا چاہتا تھا اور اپنا اپنا حصہ اس میں سے لے لینا چاہتا تھا. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ ہے وہ 313 صحابہ جو جمع ہوئے جانے کے لیے اور وہ قافلے سے لانے کے لیے. لیکن اس دوران ہوا یہ کہ جو 2 صحابہ سپائنگ کر رہے تھے, جاسوسی کر رہے تھے اطلاع دینے کے لیے, وہ دونوں صحابہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی نظر میں آ گئے. انہوں نے کیا کیا, فوراً مکے والوں کو خبر پہنچائی تیز دوڑا کر کہ مدینے سے کچھ لوگ میرے قافلے پر حملہ کر کے سامان لوٹ لینا چاہ رہے ہیں. اور مکے والے پوری فوج تیار کیے, 1000 کی فوج وہ جو تیار ہو کے آئی. وہ تیار کے لیے ہو کر آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نعوذ باللہ ضرر پہنچائیں گے, قتل کر دیں گے, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب چھٹکارا پائیں گے کہ اتنی ہمت کہ ہمارے قافلوں کو روکنے لگ گئے وہاں سے, تو ہم ان سے بدلہ بھی لے لیں گے اور ان کو ختم بھی کر دیں گے. یہ نظریے سے 1000 وہاں سے نکل کے آئے. 313 گئے کے لیے صرف قافلے کو روک کر اس میں سے سامان لوٹ کر لانے کے لیے گئے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس دوران کیا کیے, اپنے راستے کو موڑ دیے دوسری طرف. یہ جو دوسری طرف راستہ مڑ گیا, وقتیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی, نہ جو کفار مکہ وہاں سے فوج لے کر نکل رہے تھے ان کو اطلاع ملی. لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ بدر کے قریب پہنچتے, مکے والے مکۃ المکرمہ پہنچ گئے اور ان کا ارادہ ہو گیا تھا کہ بھائی قافلہ سکون سے پہنچ گیا, اب ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا قافلہ تو آ گیا. لیکن ابو جہل, ابو لہب اور دوسرے جو کفار مکہ تھے, ان لوگوں کا ارادہ تھا کہ نہیں, اب یہ تو ہمیشہ ہونے والا ہے, آج ہم آگے بچ کے کل کے دن پھر ہوگا, لہٰذا اب ہم تیاری کر چکے ہیں جنگ کی, جا کے جنگ کریں گے. بہرحال وہ لوگ جنگ کی نیت سے بدر کے پاس آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہاں سے فوج 1000 کی روانہ ہو چکی ہے. اب صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, یہ لوگ جنگ کے ارادے سے وہ میدان میں گئے ہی نہیں تھے. جب آپ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تو ہتھیار وغیرہ لے کر اب تیاری نہیں ہے اس کے ساتھ. 313 موجود ہیں. اچھا, جو لوگ عمرہ وغیرہ کیے ہیں یا حج کیے ہیں, خاص طور پہ جب آپ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے گئے ہوں گے, اگر آپ لوگوں نے مدینہ کے پہاڑوں کو کبھی دیکھا ہے, اگر نہیں دیکھے تو اللہ جب آپ کو توفیق دیں گے جانے کی, غور کریے ان پہاڑوں کے بارے میں. مدینے کے پہاڑ
دنیا کے دوسرے تمام پہاڑوں سے بہت الگ قسم کے ہوتے. کیا خاصیت ہے مدینے کے پہاڑوں کی؟ ان پہاڑوں میں بہت باریک باریک پتھر ہوتے جو پہاڑ سے نکلے ہوئے ہوتے, بالکل باریک کیلوں کی طرح رہتے وہ لگ بھگ. آپ اس پہ اگر بغیر چپل کے بغیر فٹ ویئر کے چلیں گے تو آپ کے پاؤں میں وہ دھستے, چپتے, آپ کو تکلیف پہنچاتے بہت زیادہ. اب صحابہ جو 313 آئے, ان میں سے بہت سارے صحابہ ایسے آئے جس کے پاس پیر میں چپل بھی نہیں تھی, پیر زخمی ہیں اس میں سے کافی صحابہ کے. اچھا, 1000 کی فوج جو آئی ان کے پاس کیا کیا ہے؟ 300 گھوڑے, 100 سے زیادہ اونٹ, 1000 تلواریں. صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے کچھ لوٹ لینے, 2 تلواریں, 20 گھوڑے, 2 اونٹ. یہ صحابہ کے پاس کی تعداد ہے. وہاں کی تعداد 300 گھوڑے, 100 سے زیادہ اونٹ, 1000 تلواریں. صحابہ 313, 1000 ان کی تعداد. اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. کیا مشورہ کیا؟ کہ اے صحابہ دیکھو, ہم تو جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں, اب میں تم لوگوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم رکیں یا واپس چلے جائیں. اور ہم جانتے ہیں کہیں بھی مشورہ لیا جائے تو مشورے میں 2 قسم کی رائے آتی ہے, کوئی کہیں گے بھائی یہ کریں گے, کوئی کہیں گے یہ نہیں کریں گے. بعض صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم جنگ کے ارادے سے تو آئے ہی نہیں ہیں, ہم میں سے بعض ایسے ہیں جس کے پاؤں بھی زخمی ہیں, ہے اللہ کے نبی ہمارے پاس صرف 2 تلواریں ہیں, وہاں تو پوری فوج تیار ہو کے آئی ہے, ہم واپس چلے جائیں گے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ لوگوں نے ان کا شاید نام سنا ہوگا, یہ مدینے کے انصار میں کے صحابہ کے سردار تھے اور بہت محبوب صحابہ میں, نبی کے صحابہ میں سے ایک ہیں, اللہ کے محبوب بندوں میں سے ایک ہیں. کتنے محبوب ہیں؟ صحیح بخاری والیوم نمبر 5 حدیث نمبر 3803 3803, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا واحد ایسا صحابی ہے میرا یہ سعد بن معاذ کہ جب وہ انتقال کر گیا تو عرش اللہ کا ہلا خوشی کے مارے اس کی روح کا استقبال کرنے کے لیے. اللہ اکبر, اتنے عظیم صحابی جس کے لیے اللہ کا عرش ان کی روح کے استقبال کے لیے ہل گیا. اور یہ بھی کہا اللہ کے نبی نے اگر میری امت میں کسی کو خبر کا فتنہ نہ ہوتا تو وہ سعد کو نہ ہوتا, لیکن ان کو بھی سوالات ہوں گے خبر کے اندر, تو باقی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایسے صحابی جس کے لیے عرش ہل گیا, یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب ہم آ گئے ہیں تو مقابلہ کر کے جائیں گے. اے اللہ کے نبی ہم انصار کے صحابہ, ہم مدینے کے صحابہ آپ کے لیے اپنی جان مال ہر چیز سے تیار ہیں آپ کے اوپر قربان کرنے کے لیے. اے اللہ کے رسول اگر آپ ہم سے کہیں گے پانی میں کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے, آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں کہ اللہ کے نبی یہ حکم کیوں دیا جا رہا. ہم تیار ہیں, ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. وہیں وہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ ہے جنہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نہیں ہیں. کیوں؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 24, آیت نمبر 22 ٹو آیت نمبر 24. دیکھیے کیسی قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی امت, کیسی تھی دیکھو, ان کے صحابہ کا حال دیکھو کہ فرعون سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دلا کر لائے. وہ لوگ ساحل پر اترے فرعون سے بچ کے, وہ ساحل سے ذرا آگے بڑھے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے اپنی امت سے کہیے کہ وہ فلاں علاقے میں جو لوگ بسے ہوئے ہیں وہ میرے ناشکرے ہیں, وہ میرے پر ایمان نہیں رکھتے, ظالم ہیں, وہ لوگ گنہگار ہیں, آپ ان سے کہیے کہ ان سے لڑیں. اللہ نے جیسے فرعون کے مقابلے میں مدد کی ان سے بھی لڑیں گے تو ان کی مدد کریں گے اور آپ کو فتح دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زمین آپ کو عطا کر دیں گے. اسی کو کہتے ہیں آج اسرائیل والے دا پرومسڈ لینڈ, جو فلسطین ہے آج کا. اس زمانے میں اس کو کینان بولا جاتا تھا, اسی کا ذکر قرآن میں آیا کہ ان سے کہو کہ لڑیں ان سے, میں فتح دوں گا اور ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کے حوالے کر دوں گا فلسطین کو. کیا بولے وہ لوگ جواب میں پلٹا کہ موسیٰ علیہ السلام کو, اے موسیٰ علیہ السلام, اے موسیٰ ان لوگوں کو دیکھنے سے ہم کو ڈر لگتا ہے, وہ بڑے طاقت والے اور بڑے قوت والے دکھ رہے ہیں. اے موسیٰ ایک کام کرتے ہیں, ہم یہیں رکے رہتے ہیں, آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے لڑو, اگر آپ لوگ جیت گئے تو ہمیں بلا لو, ہم آ جائیں گے. بولے استغفر اللہ سے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 22 23 24. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب ان سے لڑو اور اگر جیت جائیں تو ہم کو بلا لو. اور کس چیز سے ڈرے وہ لوگ دیکھو, اللہ تعالیٰ ان کو اعلان کر رہے ہیں کہ میں مدد کروں گا. کس پر بھروسہ کرو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ,
دیکھ کر اللہ کے اوپر کا بھروسہ کمزور پڑ گیا ان کا, اللہ پر کا ایمان کمزور پڑ گیا. اور جملہ کتنا کفریہ جملہ بولے, اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب لڑو, جیت گئے تو ہم کو بلا لو, بولے نعوذ باللہ. مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں, موسیٰ کے نہیں ہیں علیہ السلام کے. آپ ہم سے وہ جواب ایکسپیکٹ مت کیجئے, اس کی امید مت رکھیے. ہمارے آخری خون کے قطرے تک, جان جانے تک آپ کے سائے کے قریب بھی دشمن کو نہیں آنے دیں گے اللہ کے نبی, ہم آپ کے امتی ہیں رسول اللہ. اب صحابہ نے جب یہ مطمئن ہو کر ارادہ کر لیا کہ اب تو مقابلہ کرنا ہی ہے, اب آپ لوگ بتائیے صحابہ کس بھروسے پر یہ ارادہ کیے؟ اگر آج کے دور میں ایسا ہو جائے تو یہ تو سوئسائیڈ ہے, سوئسائیڈل ڈیسیشن ہے, خودکشی کرنے والا ڈیسیشن ہے. 313 پیر اس میں سے کئی کے زخمی, 2 تلواریں ہیں, 2 تلواروں کے مقابلے میں وہاں 1000 تلواریں ہیں. کیفیت توکل کی, ہم تو آ گئے اللہ کے بھروسے پہ یا رسول اللہ, ہم حق پر ہیں, اب مقابلہ ہو جانے دیجئے, ہم تیار ہیں مقابلہ کرنے کے لیے. جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمارا اس پر بھروسہ نہیں ہے, جو کچھ ان کے پاس ہے ہمارا اس پر خوف نہیں ہے, ہم اللہ پہ بھروسہ کیے, نبی کی اطاعت میں آ گئے. آج یہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں, آج بالکل الٹا ہے اس کا. اور یہی چیز موسیٰ علیہ السلام کے امتی کرے تھے, یہی چیز موسیٰ علیہ السلام کی امتی کیا کیے, آج جو ہم کر رہے ہیں, ہم پہلے اس کی طاقت کا اندازہ کرتے, اوہو کلسٹر بوم ہے اس کے پاس, اتنے نیوکلیئر ویپنز ہے, اتنے نیوکلیئر سبمیرینز ہے, اسٹیلتھ پلینز ہے, فائٹر جیٹس ہے, ڈرونز ہے, ارے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم ختم ہو جاتے. وہ لوگ پورے مل کے تو ہم کو ختم کرتے. اور صحابہ کا ایمان کیا ہے, اے اللہ کے نبی ہم کو ہمارے پاس کیا ہے اس کا حساب دیکھنا نہیں ہے, ہم کو ان کے پاس کیا ہے اس سے کوئی خوف کھانا نہیں ہے, ہم اللہ پر بھروسہ کر کے آئے ہوئے, ہم ہمارے نبی کی اطاعت میں آئے ہوئے, ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں یا رسول اللہ. 2 تلواریں سامنے 1000 تلواریں, 2 گھوڑے سامنے 300 گھوڑے, 2 اونٹ سامنے 100 سے زیادہ اونٹ, مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. اور ایک شاعر, اس زمانے میں شاعری بہت چلتی تھی نا, تو مکے والوں کے ساتھ دیکھیے بعض وقت ہوتا نا, کہیں آپ لوگ گروپ فائٹ بولتے نا, گینگ وارز بولتے نا, گینگ وار میں ایک محلے میں آپ کبھی نوجوانوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک پہلوان ذرا بھائی ٹائپ رہتا, ایک اس کے ساتھ ایک 10-12 لوگ لگے ہوئے رہتے, اس میں ایک بہت ڈرپک ٹائپ کا بھی رہتا, انہیں بھی اور کونا چلو چلو بول کے چلتا. وہ لڑائی بڑھ گئی تو کیا کرتا, دور ڈر کے خالی دیکھ لیتے, ڈرتا, انہیں لڑائی میں شامل نہیں ہوتا, دیکھتا موقع دیکھتا, پرلا بھاری ہے انہیں بھی جا کے 1-2 مار دیتا, پرلا اگر کمزور دکھا پتلی گلی دیکھ کے بھاگ جاتا. ایسا مکے والوں کے ساتھ ایک شاعر آ گئے تھے, کیوں بول رہا ہوں, بعد میں ایمان لائے انہوں. کیسا ایمان لائے, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 سے زیادہ صحیح جو معجزات ہیں اس میں کا ایک معجزہ ہے یہ واقعہ. جنگ بدر ہو گئی, کافی عرصہ گزر گیا, یہ صحابی ابھی سوچ میں کہ میں ایمان لاؤں یا نہیں لاؤں, ایمان لاؤں یا نہیں لاؤں. یہ صحابی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلو ٹھیک ہے ایک بار مل تو لوں گا, بلکہ مدینے آتے, بدر کے واقعے کے کئی دنوں کے بعد آتے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے, وہ جملہ وہ شعر پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر کے میدان میں انہوں اکیلے بیٹھ کے پڑھے تھے. آپ لوگ سمجھے, بدر میں جنگ چل رہی, انہوں کیا کرے, جیسا کرکٹ کا میچ ہوتا اسٹیڈیم میں, اسپیکٹیٹرز دور بیٹھے ہوئے, یہ جو صحابی تھے جو بعد میں ایمان لا لیے, شاعر تھے انہوں مکے کے, انہوں دور بیٹھ کر کچھ کھاتے بیٹھے ہوئے تھے, کھجور وغیرہ کھاتے کھاتے جنگ کا نظارہ کرتے ہوئے عربی میں ایک شعر بولے کہ یہ کیسی جنگ, شروع بھی ہو گئی, ختم بھی ہو گئی اور فتح بھی ہو گئی. بولے ایسے مفہوم میں کچھ شعر ہے ان کا. وہ جو شعر کے الفاظ تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہی بولے اے اللہ کے نبی یہ آپ کو کیسے معلوم؟ بولے کیا تو اس وقت نہیں پڑھا تھا؟ یہ ایمان لاتا ہوں, بلکہ ایمان لا لیا. بولے یہ سوائے میرے کوئی جانتا ہی نہیں تھا, وہ ایمان لا لیا. تو جنگ کیسی ہوئی دیکھو وہاں, 313 اتنی بڑی طاقت, شعر کیا پڑھ رہے ہو, جنگ شروع ہوئی, ختم ہوئی, فتح بھی ہو گئی. بولے ایسا شروع ایسا ختم. سب سے خطرناک کون ہے وہاں پہ 1000 میں؟ ابو جہل. سب سے خطرناک, میری امت کا فرعون ہے بولے ابو جہل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بھینکر آدمی. مارا کس نے اس کو؟ 12 سال کے صحابی نے. 12 سال کے صحابی نے اس کو ختم کر دیا. اندازہ کرو کہ 12 سال کے صحابی کا توکل اللہ پر کیا ہے. 12 سال کے صحابی, صحابہ کا پورا ایمان اللہ کی مدد پر تھا. ان کی ہر چیز
اللہ کی خاطر تھی, اللہ کی مدد ہے یہ لوگوں کو اس کے لیے. آج ہم بالکل الٹے ہو گئے اس کے اندر, ہر معاملے میں الٹے ہو گئے. آپ لوگ جانتے ہیں گلوبل فائر ورکس, جی ایف پی نامی ایک آرگنائزیشن ہے, گلوبل فائر ورکس جی ایف پی, یہ 2006 میں قائم ہوا, 2006 میں. یہ آرگنائزیشن کا کام کیا ہے؟ 138 کنٹریز آف دا ورلڈ, 138 دنیا کے ممالک کا یہ ملٹری انالیسس کرتا ہے, آرمی کا انالیسس کرتا. سب سے زیادہ فوج کس کی طاقتور ہے, سب سے زیادہ فوج کا بجٹ کس کے پاس ہے, کون کس سے زیادہ طاقت رکھتا, کون کس سے کمزور ہے. ان کا ایک انالیسس کا گروپ ہے یہ, اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے ان کا انالیسس, کیونکہ ان کے پورے جو ریفرنسز ہوتے ہیں وہ ہر کنٹری کے ڈیفنس منسٹری کے مطابق ہوتے. 2020 کا ان کا جو انڈیکس ہے, جس کو پاور انڈیکس بولتے ہیں, اکانومی کا انڈیکس ہوتا نا جس کو آپ بلین ریٹ یا سینسیکس بولتے ہیں, اسی طرح ان کا پاور انڈیکس ہوتا. دنیا کے موسٹ پاورفل کنٹریز میں ماشاءاللہ اپنا انڈیا 4th پوزیشن پہ ہے. اس میں 4th پوزیشن پر انڈیا ہے. یو ایس اے, رشیا, چائنا, انڈیا ہے 4th پوزیشن پہ. ڈیفنس بجٹ کا انالیسس کیا انہوں نے. آپ تعجب کریں گے کہ میں جو مسلم ممالک کے نام لے رہا ہوں, اگر ان کی فوج کتنی ہے اگر آپ اندازہ کریں, کون سے مسلم ممالک ہے دیکھو اس میں آپ, سعودی عربیہ, ترکی, یو اے ای, افغانستان, الجیریا, پاکستان, موروکو, انڈونیشیا, ملیشیا, بنگلہ دیش. صرف 10. ٹوٹل کتنے ملک ہیں ہمارے؟ 57 مسلم کنٹریز ہیں. اس میں سے میں صرف 10 گنا رہا ہوں. یہ 10 کا فی الوقت فوج کتنی ہے معلوم ہے؟ 30,13,000 کے اوپر پکا ہے. صحابہ کتنے تھے؟ صرف 313 تھے. یہ 10 کی فوج ملا تو کتنی ہے؟ 30,13,000 کے اوپر ہے. اسی طریقے سے آپ آرمی کا اگر بجٹ دیکھیں گے, ڈیفنس کا بجٹ, آپ جانتے ہیں سب سے بڑا بجٹ امریکہ کا ہے, $750 بلین کا بجٹ ہے اس کا. وہ آرمی کے اوپر $750 بلین خرچ کرتا. نیکسٹ چائنا ہے, $237 بلین خرچ کرتا. تھرڈ سعودی عربیہ ہے, $66.7 بلین یا $67.6 بلین خرچ کرتا سعودی عربیہ. $67.6 بلین سعودی عربیہ خرچ کرتا. تو اگر ڈیفنس کے بجٹ کے حساب سے آپ دیکھیں گے, سعودی, یا ایسا لے لیجئے انڈونیشیا, ملیشیا, بنگلہ دیش, پاکستان, ترکی, ایجپٹ, الجیریا, موروکو, یو اے ای اور بنگلہ دیش, یہ کنٹریز, یہ 10 کنٹریز کو لے لیں گے, ان کا ٹوٹل ڈیفنس بجٹ کتنا ہے معلوم ہے؟ $182 بلین ہے. یہ 10 کا ملا کے $182 بلین. 10 مسلم ممالک کی فوج ملا کر 30,13,000 کے اوپر پکا ہے. ان کے مقابلے میں اسرائیل کا کیا ہے معلوم ہے؟ صرف $20 ملین بجٹ. اسرائیل کا بجٹ صرف 20 ملین ہے. 57 مسلم ممالک پہ بھاری ہے فی الوقت. 313, 2 تلواریں, 20 گھوڑے, 2 اونٹ, بامقابلے 1000 افراد, 1000 تلوار, 100 سے زیادہ اونٹ, 300 گھوڑے. یہاں 30,13,000 سے زیادہ خالی 10 ملکوں کی فوج. بجٹ امیجن کرو, صرف 20 لاکھ ہے اسرائیل کا. پاکستان کا بجٹ $11.4 بلین ہے, افغانستان کا $12 بلین ہے. میانمار رینکنگ میں طاقت کے, بجٹ کے اور ملٹری کی طاقت کے رینکنگ میں میانمار 61st پوزیشن پہ ہے, اور آج سعودی اس کو نہیں ڈرا سک رہا. سیریا اور ایران کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرا میں. ایران کا بجٹ اور سیریا کا بجٹ دونوں کا ملا تو $20 بلین کے قریب ہے, پھر بھی کاؤنٹ نہیں کرا اس کو. ان لوگوں کو ہٹا بھی دیے. باقی کے مسلم کنٹریز کی اتنی بڑی طاقت, نتیجہ اس کے باوجود آج دنیا میں کیا ہے؟ پچھلے 10 سال میں 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان زمین پہ مارے گئے. آن این ایوریج 1 لاکھ مسلمان پر ایئر مارے گئے اس زمین کے اوپر. اندازہ کر سکتے آپ. صرف گلف وار جب ہوئی تھی, گلف وار کے اندر عراق پہ جب حملہ کیا گیا تو لگ بھگ ان کے امریکن انسٹیٹیوٹس کے سٹینڈرڈ کے اور ان کے رپورٹس کے حساب سے
50 लाख मुस्लिम बच्चे मारे गए दवाओं की किल्लत, ग़िज़ा की किल्लत की वजह से। 5 मिलियन चिल्ड्रन डाइड, मुस्लिम चिल्ड्रन। अफगानिस्तान में कई मासूम मारे गए, सीरिया में कई मासूम मारे, सब मुसलमान मर रहे हैं। सहाबा का तवक्कल अल्लाह पर, हमारा तवक्कल असबाब पर। हम असबाब पे तवक्कल करे हुए, अल्लाह की मार आ रही हमारे ऊपर उसकी वजह से, मार पर मार। सहाबा का तवक्कल खालिस अल्लाह के ऊपर था। यहां तक के सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 173 बहुत मशहूर आयत है, और इसका आखिरी हिस्सा तो सबसे ज्यादा मशहूर है। अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन्नासु इन्नन्नासा जमाऊ लकुम फख्शौहुम। कुछ लोगों ने कहा कुछ इंसानों से, वो इन्नन्नासा किससे कहा? सहाबा से कहा। कहां? बदर के वो मौके पर कुछ मुनाफिकीन आकर बोले, सहाबा से मुनाफिकीन बोले कि देखो बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ जमा हो चुके हैं, डरो उन लोगों से। लाजिम है ना, इंसानी फितरत। 313, 2 तलवार, 20 घोड़े, 100 के करीब ऊंट, बामुकाबले 1000 आदमी, 1000 तलवारें, 100 से ज्यादा ऊंट, 300 से ज्यादा घोड़े, डरो उनसे, वो लोग हमारे खिलाफ जमा हो गए। अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन्नास इन्नन्नासा क़द जमाऊ फ़ख्शौहुम। कुछ लोग जमा हो चुके हैं तुम्हारे खिलाफ, डरो उन लोगों से। फ़ज़ादहुम ईमाना। लेकिन सहाबा को क्या हुआ? बोल रहे हैं अल्लाह ताला, उनका ईमान और बढ़ गया अल्लाह के ऊपर। वक़ालू, और जब ये सुने मुनाफिकीन से कि ताकत जमा हुई है तुम्हारे को मिटाने के लिए, तो उन लोगों ने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमारे लिए, हमारा हिसाब किताब रखने हमारे अल्लाह काफी है, और मैंने अल वकील पर भरोसा कर लिया। अल वकील के एक माने समझा अभी आप लोगों को, वो जब आप उसके हवाले अपना मामला कर देते तो उन्हें पूरी कामयाबी से उसको पाए तकमील को पहुंचाता। वो सिवाय अल्लाह के कौन है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसी तरीके से मदीने तैयबा में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ते हुए एक सहाबी आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं ज़ईफ हो चुका हूं, मेरी बीवी ज़ईफ हो चुके हैं, हमारा एक नौजवान बेटा था, एक लुता एक बेटा है जो हमारा घर चलाता था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये बेटे को कुफ्फार मक्का ने पकड़कर कैद कर दिया, और मुझे खबर मिली है या रसूल अल्लाह उसे बहुत तकलीफें दे रहे हैं, उसको जकड़ चुके हैं, कैद में उसको चेनों से बांध दिए, उसको जकड़े और बड़ी शिद्दत से तकलीफें दे रहे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बेटे तक बात पहुंचाओ कि वो बगैर रुके के सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें पढ़ता चला जाए, जो खारी ने कुछ देर पहले आप लोगों के सामने पढ़ी। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें, आयत नंबर 128, आयत नंबर 129, सूरह तौबा सूरह नंबर 9। क्या आयतें थी वो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे बीच हमने तुम्हारे पास एक अपना रसूल भेजा है, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, उसको बहुत तकलीफ पहुंचती है मेरे रसूल को, जब तुमको कोई चीज की तकलीफ पहुंचती है तो मेरे नबी बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं अपनी उम्मत के लिए, जब उम्मत को जरी भी तकलीफ पहुंचती है तो। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना, हरीस किसको बोलते हैं मालूम है? सेल्फिश और ग्रीडी टाइप के आदमी को बोलते हैं अरबी में हरीस। सेल्फिश, ग्रीडी, लालच, लालची है बहुत, लेकिन अल्लाह ताला क्या गवाही दे रहे? मेरे नबी की लालच मोमिनों की भलाई में, वो मोमिन को, मेरी उम्मती को फायदा पहुंचे, इसके लिए बड़े लालची है मेरे नबी। बोल रहे रऊफुर रहीम, रऊफ है, बड़े नरम दिल, बड़े मोहब्बती और बड़े रहम वाले हैं मेरे रसूल। फ़इन तवल्लो फ़कुल, अगर इसके बावजूद ऐसे मेरे नबी की फरमा बरदारी से, ऐसे मेरे नबी की इताअत से, ऐसे मेरे नबी पर ईमान लाने से कोई पलटता है तो कह दो, क्या कह दो? हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। उनसे कह दो हस्बी अल्लाहु, मेरे लिए हिसाब लेने मेरे अल्लाह काफी है, मेरे मामलों के लिए मेरे अल्लाह मेरे लिए काफी है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु, मैंने अपने पूरे मामले उसके हवाले कर दिए हैं। अलैहि तवक्कलतु, और वो कैसा है? वह हुआ रब्बुल अर्शिल अजीम, वो अजीम अर्श का रब है। अर्श क्या है?
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی کائنات میں، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، عرش سے بڑی کوئی چیز اللہ نے پیدا نہیں کی. کتنا بڑا ہے عرش کہ جب آپ آیت الکرسی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جو آیت الکرسی کا آخری حصہ ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض پڑھتے ہیں، وہ کرسیہ السماوات جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کی کرسی عرش کے سامنے. ابن عباس نے کہا تمہاری انگوٹھی جو آخری انگلی میں پہنے اس کو نکال دیا اگر تو وہ انگوٹھی ایک بڑے ریگستان میں کتنی چھوٹی ہوگی، اللہ کی کرسی وہ عرش کے سامنے اتنی چھوٹی ہے. اور اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، یہ پوری کائنات جو تم کو دکھ رہی، اگین وہی پورے 200 بلین گیلیکسیز، ہر گیلیکسی میں کئی پلانٹس، کئی سٹارز، 200 بلین سٹارز، یہ پوری جو تم کو دکھ رہی، جو تمہاری ناسا کے حساب سے 100 میں کا 5% دکھ رہی، خالی 95% تو ابھی بھی نہیں دکھی. اگر وہ بھی دکھ جائے، جو کچھ ہے یہ پوری کائنات کرسی کے سامنے وہ انگوٹھی کی طرح ہے ریگستان میں. کرسی عرش کے سامنے ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، میں ایسے رب پر بھروسہ کیا. اللہ تعالیٰ سورہ مزمل سورہ نمبر 73 کی آیت نمبر 9 آیت نمبر 9 میں کیا بولے؟ رب المشرقی والمغربی، وہ رب مشرق کا بھی رب ہے، مغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ، لارڈ آف دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ. کا مطلب کیا ہوا؟ ہر چیز جو زمین میں ہے ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک سب اللہ تعالیٰ کا ہے. رب المشرقی والمغربی فاتخذہ، میں نے اس کو پکڑ لیا ہے، میں نے اس کو اپنے بھروسے کے لیے، فاتخذہ وکیلا، میں نے اپنے ہر معاملے میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا اور اس کو پکڑ لیا ہے. آج ہماری یہ کیفیت باقی نہیں رہی، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے. آج ہمارے گھروں میں وہ برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے جو صحابہ کے پاس تھی، کیونکہ صحابہ کا توکل ہوا کرتا تھا اللہ رب العالمین پر. صحابہ اللہ کی خاطر اپنی ہر چیز کو یہ یقین سے چھوڑتے تھے کہ اگر یہ چھوڑ دیے تو اس سے بہتر چیز اللہ کے پاس سے ملنے والی ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک مرتبہ ایک صحابیہ جس کا نام بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ میڈ کے طور پر، کام کرنے والی کے طور پر آپ کے پاس رہتی تھی اس زمانے میں. اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر دستک ہوئی. مانگنے والے نے کہا مجھے کچھ اللہ کی طرف سے دے دو. بی بی عائشہ نے کہا کہ اے بریرہ کچھ اگر گھر میں ہے تو لے جاؤ اور اسے دے دو. بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا تھا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت روزے کی حالت میں ہے اور بہت کم کچھ ایسی چیز رکھی ہوئی تھی کہ صرف وہ روزہ کھول سکتے تھے، کھا کے پیٹ بھر بھی نہیں سکتے تھے. اور بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے ام المومنین ہمارے گھر کچھ نہیں ہے. بی بی عائشہ بڑا ناراض ہو گئی، بولی اے بریرہ وہاں رکھا تو ہے میرے لیے افطار کرنے کے لیے، میں پانی سے افطار کر لوں گی، وہ سامان دے دو. بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سامان لے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کہوں کہ اے ام المومنین آپ بھوکی رہ جاؤ گی، کیوں دے رہے ہیں آپ اس کو؟ اور انہوں نے دے دیا. افطار کا وقت ہوا، بی بی عائشہ نے صرف پانی سے افطار کھولا اور آپ کے چہرے پر بھوک کی شدت علانیہ ظاہر ہو رہی تھی. تو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے ہی پیارے اور نرم انداز سے کہا کہ اے ام المومنین آپ کا کیا بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ پر. کیا کہا؟ اے ام المومنین آپ کا کیا بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ پر. یعنی بی بی عائشہ نے کیوں دے دیا تھا کہ میرے کھلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور جیسا ہی یہ جملہ بی بی بریرہ نے کہا کچھ دیر میں دستک ہوئی گھر پر. کہا کون ہے؟ کہا میں پڑوس سے آئی ہوں. کیا بات ہے؟ دروازہ کھولا. کہا ہمارے یہاں آج دعوت تھی تو ہمارے گھر والوں نے ارادہ کیا کہ یہ ایک ثابت پورا بکرا جو ہم نے پکایا ہے وہ ہماری ماں ام المومنین کو تحفے میں دے دے. یہ توکل ہے اللہ کی ذات کے اوپر. اب بی بی عائشہ نے کہا کہ دیکھا بریرہ کیسا میرا توکل تھا ماشاءاللہ. آج یہ توکل ہمارے پاس ختم ہو گیا. نتیجہ کیا ہوتا معلوم ہے توکل ختم ہونے کا؟ ہم حرام سے کمانے لگتے. اس کے بعد ہم میں کی جو بھی لوگ حرام سے کما رہے ہیں وہ صرف اس لیے کما رہے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ پر توکل کم ہو گیا. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ جو آیت کا حصہ ہے سنن ابو داؤد والیوم نمبر 5 حدیث نمبر 5081 5081 میں آتا ہے. ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے ابو دردہ یعنی اپنے شوہر سے سنا کہ جو کوئی یہ اتنا حصہ دعا کا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 ٹائمز صبح میں پڑھیں گے اور 7 ٹائمز رات میں پڑھ لیں گے،
اللہ فرماتے ہیں اس کی ہر چیز میں نے اپنے ذمہ داری پر لے لی. اللہ اکبر. 7 مرتبہ. جس نے یہ سورہ توبہ کی آخری آیت کا حصہ ہے, جا کر یاد کر لیجئے. 7 مرتبہ. حدیث کے الفاظ میں کیا ہے؟ یہاں تک حدیث کے الفاظ میں آیا کہ جو شخص اس کو سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے, دونوں صورتوں میں اللہ کہتے ہیں کہ بندے نے میرے پر بھروسہ کیا, میں نے اس کا ہر معاملہ اپنے حوالے کر لیا. آپ لوگ مکمل بھروسہ صرف اللہ پر رکھیے. آپ لوگ کئی ایسے ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں, آپ لوگ کئی ایسے ہیں جو حلال کی نوکری کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ کئی ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کمپٹیشن میں اتریں اور آپ کے لیے آپ کے جو ضروریات ہیں وہ حلال طریقے سے پورے ہو جائیں. بہت سارے مقامات پر رکاوٹ کیوں آتی معلوم ہے؟ آپ کا توکل اللہ پر نہیں ہوتا. آپ کا توکل اپنی خود کی صلاحیت پہ, سامنے والے کے اوپر ہوتا کہ انہیں ہے جو کچھ میرے لیے کرنے والا ہے. آپ لوگ تعجب کریں گے, میں یہ ذاتی واقعہ ہے اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بعض چیزیں محسوس ہوں. میرے دل میں امریکہ جانے کی پہلے کبھی زندگی میں خواہش نہیں تھی. خواہش نہیں ہونے کے 2 وجوہات تھے. ایک, پرسنلی نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ جاؤں. دوسرا, اتنی میری اوقات اس وقت نہیں تھی کہ میں امریکہ جاؤں. میرے خوابوں کے دور دور تک کے خیالات میں بھی, خوابوں میں بھی میں نہیں سوچ سکتا تھا. 2004 میں جب مجھے لوگ بولتے تھے کہ بھائی آپ امریکہ کو بھی جائیے, وہاں پہ بھی جائیے, میں ایک جملہ بولتا تھا ان لوگوں کو, بھائی میری تو خواہش نہیں ہے, اب اس کے باوجود اللہ چاہیں گے تو زمین اللہ کی, اللہ لے کے جائیں گے. یہ میرے طرف سے اللہ کے لیے ایک جملہ نکل جاتا تھا. نتیجہ کیا ہوا جانتے ہیں ہم لوگ؟ 2004 میں پہلی مرتبہ مجھے امریکن گورنمنٹ کا انویٹیشن آیا. وہ لوگ انوائٹ کرے میرے کو فرسٹ ٹائم. آپ سوچئے کہ میرے خواب و خیال میں نہیں سن سکتا تھا. وہ لوگ کیوں انوائٹ کرے؟ وہ لوگ چاہتے تھے کہ امریکہ میں جو مسلمز بسے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو مسلمز کو رائٹس دیے گئے ہیں, وہاں جو ریلیجس فریڈم ہے, آپ لوگ آ کر دیکھو, وہاں کی مسلم کمیونٹی سے انٹریکٹ کرو, اور آپ جو کچھ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں, کلچر آپ کا جو یہاں پہ ہے, وہ ہمارے امریکہ والوں سے شیئر کرو اس کو. پبلک ٹاکس ہوئے اس کے اندر بھی ماشاءاللہ سے, انٹریکشنز ہوئے وہ لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد اب کئی بار گیا. میری یوٹیوب کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو امریکہ کے اندر ہی ٹھہر کر دیا میں اللہ کے کرم سے. اس کے بعد تو یہ ہو گیا کہ امریکہ کی آرمی کے لیے میرے ٹاکس ہوئے, FBI کے لیے میرے ٹاکس ہوئے, امریکہ میں کئی مقامات پہ ٹاکس ہوئے اللہ کے کرم سے. اس ٹاک میں ایک خاص بات بتایا, یا یوں سمجھے کہ میں بولا کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے امریکہ نہیں لانا چاہتے تو امریکن پریسیڈنٹ اور پوری قوم مل کر بھی امریکہ نہیں لا سکتی, اور اگر اللہ چاہے تو امریکہ کا پریسیڈنٹ اور پوری قوم مل کر مجھے آنے سے رکا بھی نہیں سکتی. یہ جملہ کیوں بولا؟ کیونکہ یہی بات اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کے آخری حصے میں اللہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ توکل علی اللہ, بس تم لوگ صرف اللہ پر بھروسہ کرو. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ محبت کرتے ہیں جو لوگ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے ساتھ. آیت نمبر 160 میں اللہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ کہتے ہیں اگر اللہ تم کو کائنات میں کوئی فائدہ دینا چاہے تو کائنات میں کون ہے جو تم کو اس فائدے سے رکا سکے؟ وہ فائدہ تم تک پہنچنے سے کوئی رکا سکتا اگر اللہ دینا چاہے؟ نہیں رکا سکتے. اور اگر اللہ تم کو کوئی نقصان دینا چاہے تو کائنات میں کون ہے وہ نقصان تم تک پہنچنے سے رکا سکے؟ کوئی بھی نہیں رکا سکتا. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اللہ فیتوکل المؤمنون, جو ایمان والے ہیں وہ خالص بھروسہ صرف اللہ پر کرتے ہیں. یہ میرے مختصر سے بیان کا نتیجہ میں اتنا ہی بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو. آپ کے زندگی کا ہر معاملہ کہاں تک کہ اگر آپ نے یہ گلاس میں پانی لے لیا اور آپ اس کو پینا چاہتے ہیں تو اس لمحے میں بھی ایک بات سوچئے کہ یہ پانی اگر میں منہ میں ایک گھونٹ لے بھی لوں, اللہ کی قسم اگر اللہ پہ میرا بھروسہ نہیں اور اللہ اس کو حلق میں نہیں اتارنا چاہ رہے ہیں تو یہ قیامت تک نہیں اتر سکتا میرے پاس. یہ یقین ہر چیز میں آپ کے صرف اللہ پر یقین, اللہ چاہے تو ہوگا, اللہ چاہے تو نہیں ہوگا. اور خاص بات کیا ہے دیکھو اس میں, الوکیل کے معنی میں جب آپ اللہ کو الوکیل مان لیتے اپنا تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کے بھروسے کو اللہ توڑتے نہیں. کب تک نہیں توڑتے؟ وہ مسئلے کو جب تک آپ کے لیے کامیاب نہ کر دے. کامیاب نہ کر دے بولے تو ہمارے پاس اردو میں کامیاب کس کو بولتے معلوم ہے؟ میں جو سوچا وہ ہوا تو میں کامیاب ہو گیا سمجھتا ہوں. میں جو سوچا نہیں, اللہ کو معلوم ہے میں کیا چیز میں ناکام ہوتا ہوں, میرے کو نہیں معلوم میرا فیوچر. اللہ کو معلوم میرے لیے ناکامی کیا آتی بہت بڑی,
کیا بڑا نقصان آنے والا ہے. تو جب میں چاہوں کچھ کرنا, پورا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا, اس کا جو بھی نتیجہ نکلا الحمدللہ یہی میرے لیے بھلا تھا, اسی میں میرے لیے فائدہ تھا. اپنی پوری گفتگو کو اس آیت سے جس سے میں نے بیان شروع کرا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مشہور قول سے, جس میں علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کئی بار میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں اور پورے وسیلے جمع کرتا ہوں اور یقین میں رہتا ہوں کہ اب یہ کام کروں گا, اور اچانک کسی وجہ سے وہ کام نہیں ہوتا. جب وہ کام نہیں ہوتا تب میرا ایمان اللہ پہ اور بڑھ جاتا. بولے کہ مجھے جب اور یقین ہو جاتا کہ یہ کائنات چلانے والی ایک الوکیل اللہ کی ذات موجود ہے, میرے حساب سے نہیں, اس کے حساب سے کائنات چلتی. یہ ایک چیز جس آیت سے میں نے شروعات کی تھی اپنی, وہ آیت سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 102 ہے, جس میں اللہ نے کہا تمہارا رب اللہ ہے, ذالکم اللہ ربکم, وہ اللہ تم سب کا رب ہے, لا الہ الا ہوا, اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے, خالق کل شیء, اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا. ہر چیز کو پیدا کیا مطلب آپ جو پیسہ چاہ رہے ہیں, جو دولت چاہ رہے ہیں, رزق, ہر چیز جو چاہ رہے ہیں, اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. بول رہے ہیں میں اس سب کو پیدا کیا, فَعَبُدُوهُ, تم لوگ میری اکیلے کی عبادت کرو. اگر میری مدد چاہتے ہو تو میرے اکیلے کی عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلًا, پھر اللہ اس صورت میں ہر چیز میں تمہارے لیے وکیل بن کر ٹھہر جائیں گے. اور اللہ جس کے وکیل ہو گئے اس کے لیے ناکامی کبھی بھی نہیں آ سکتی انشاءاللہ. یہ یقین کے ساتھ آگے بڑھیے. اور علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں گا, اللہ کا بھروسہ پامردیے مومن پر. اللہ مومن کے بارے میں کیا اللہ کا خیال ہے کہ مومن میرے پہ بھروسہ کرا میں کامیاب کر دوں گا. اللہ کا بھروسہ پامردیے مومن پہ, مومن کی مردانگی پہ اللہ تعالیٰ کو بھروسہ ہے کہ وہ مردانگی کیا ہے, اللہ پہ بھروسہ ہے. ابلیس کا سہارا یوروپ کی مشینیں. بولے تم دنیا کے وسائل کو دیکھ کر اگر تعجب میں آ جا رہے ہیں, اس کے بھروسے پہ کچھ کرنے جا رہے ہیں, تو یہ ابلیس کی سوچ ہے. جبکہ اللہ کی مومن کے لیے سوچ کیا ہے, مومن خالص اللہ پر بھروسہ کرتا, اس بھروسے سے مردانگی سے اپنا کام کر کے نکل جاتا. جان تو ایک دن جانی ہے, کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.